حسن شیخانی صاحب چیئرمین آباد کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ پچھلے 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوا، دفاتر پہ فائر ہوا، اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی، آدمی شہید بھی ہوا۔ ہم نے تحقیق کی تو 10 تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں رپورٹ کیا، 40 لوگ وہ ہیں جو خاموشی سے پر منتھ پیسے دے رہے ہیں، دبئی کے نمبر ہیں، پیمنٹ بھی بٹ کوائن میں مانگ رہے ہیں۔ جب آئی جی صاحب سے ملا، اس کے لیے وہ ریڈ وارنٹ کیوں نہیں ایشو کرتے انٹرپول کے تھرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد بھیجا ہے، اب وہاں سے منسٹری آف انٹیریئر کرے گی۔ منسٹری آف انٹیریئر نے یہ سمجھنا چاہیے، یہ 5-6 لوگوں نے پورے کراچی کے شہر اور بزنس کمیونٹی ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ روز بروز لوگ اپنا کاروبار سمیٹتے جا رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ مفتا صاحب، چونکہ آپ خود بھی ایک کاروباری ہیں، شخصیت ہیں، تو یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے جو بات کر رہے ہیں چیئرمین آباد؟ دیکھیں، یہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے اور جس طرح انہوں نے نام بھی لیے ہیں 5-6 لوگوں کے جو دبئی میں ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ دبئی میں ہوں، وہ پاکستانی نمبر سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں یہ طالبان جو تھے وہ اغوا کرتے تھے اور افغانستان کے نمبر سے فون کرتے تھے اور پتہ چلی تھی کہ یہیں سامنے کورنگی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں ہوں گے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس کو ٹھان لیں کہ یہ ختم کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب کراچی میں آپ دیکھیں کہ سر پہلے 10-15 سال ایم کیو ایم بھتے لیتی تھی، پھر اس کے بعد امن کمیٹی نے بھتے لیے۔ اب ایم کیو ایم کم از کم مناسب بھتے لیتی تھی، امن کمیٹی نے غیر مناسب زیادہ بھتے لینے شروع کرے، پھر اس سے جان چھوٹی ہے، پھر اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مطلب یہ آصف کا سایہ ہے شہر کے اوپر، لیکن میں دعا کر سکتا ہوں اور میں جن کی انہوں نے اپنی ویڈیو میں جن سے اپیل کی ہے، میں انہی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نیچے والوں کو یہ آرڈر دیں اور یہ ختم کروائیں، ورنہ یہ چیز بڑھ جائے گی۔ مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس تھا، آج فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب، ان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ نااہل ہیں، ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی پائی گئی ہے، لہٰذا اب وہ جج رہنے کے اہل نہیں ہے۔ حسن ایوب صاحب، پرائمریلی ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کو جب ہٹانا ہوتا ہے، ان کے خلاف جتنا مرضی کوئی مس کانڈکٹ، کوئی اس طرح کا انفیئر مینس کا کیس ہو تو آرٹیکل 209 کے تحت ایس جی سی جاتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کہ ڈیفرنٹ مثال سیٹ، یہ کوورنٹو تھا، یہ کوورنٹو کی اپلیکیشن اس سے پہلے کو پاکستان کے اندر مثال آیا سی کوورنٹو میں تو ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی مثال جج کو اس طرح، سٹنگ جج کو اس طرح ہٹایا گیا ہو، آپ کی کوئی نظیر، کوئی مثال؟ ایسا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کوورنٹو کے اندر یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت تھا۔ کوورنٹو کیا تھا؟ کوورنٹو میں یہ تھا کہ اپلیکیشن تھی کہ بھئی آپ جج صاحب کے پاس مکمل موقع تھا کہ وہ ثابت کر دیتے کہ ان کی ڈگری اوریجنل ہے۔ وہ تو ایگریڈ ہے نا، وہ جب ڈگری انہوں نے اپنی وہ بتا نہیں سکے، یہ جج سے متعلق معاملہ نہیں تھا نا، یہ معاملہ اس ڈگری سے متعلق تھا کہ جج صاحب کی جو اہلیت کے لیے پری ریکوزٹ ہے LLB کی ڈگری، وہ ڈگری کا معاملہ تھا، یہ سوال تھا جس کو وارنٹوں میں کوشچن کیا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے، وہاں پہ کوئی اسٹے بھی ہے۔ یہ سینڈیکیٹ نے ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی تھی۔ اب یہ بیسیکلی ڈگری جعلی اصلی کی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا جی ریکارڈ لے آئیں کہ آپ کا ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ تو آج رجسٹرار صاحب لے کر آگے ریکارڈ بیسیکلی یہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے اوپر پابندی تھی 3 سال کی، اس کے بیچ میں اسلامیہ کالج کی جعلی انرولمنٹ کے ساتھ دوبارہ اپیل ہو کے انہوں نے جو ہے وہ ایگزام دیا، تو وہ 3 سال تک جو پابندی تھی، اس کے بعد اس کو سکپ کر گئے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ جا سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفینیٹلی چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان کے اندر نظام کی ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک شخص پاس ہوتا ہے، LLB کی ڈگری لیتا ہے، اس کے بعد ایگزام دیتا ہے، اس کے بعد وکالت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جج بنایا جاتا ہے، پھر جج بنتے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کیس سامنے آ جاتا ہے۔ تو دس از ہاؤ آپ اس کے اوپر، کالج کہتا ہے کہ ہماری ڈگری ہمارا اسٹوڈنٹ کبھی رائے نہیں ہے، کالج کہتا ہے کبھی ہمارا اسٹوڈنٹ رائے نہیں ہے اسلامیہ کالج کا بھی، اور کیا اینی ویز